کہ عمران خان صاحب کی رہائی 100% عید سے پہلے رمضان کے اندر مجھے وہ اپنے گھر جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ سائبر کیس میں خان صاحب کو ضمانت مل جاتی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو آپ بتائیے گا آگے کیا ان پہ کتنے کیسز ہیں اور جو آگے بھی جا سکتے ہیں ان پر؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز اس وقت بنے ہوئے ہیں، اس وقت وہ ماں سوائے سائفر کے، عدت نکاح کے اور تیسرا توشہ خانہ کیس کے، اور کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں ان کی گرفتاری مطلوب ہو۔ میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی تمام اپیل، سائفر، توشہ خانہ اور عدت نکاح، اگر جوڈیشری ہمارا ساتھ دے ان اپیلز کو سننے کے لیے، اس لیے ساتھ دے کیونکہ یہ کیسز بڑے آبجیکشنیبل مینر میں، بڑی ہیسٹ میں، یہ رات گئے تک 4 دنوں میں یہ 3 فیصلے بیک ٹو بیک آئے ہیں۔ یہ کیسز آلریڈی بڑے کانٹروورشل ہو چکے ہیں، ان پر آلریڈی بہت کرٹیسزم آ چکا ہے، اور صرف اس لیے کہ جس طریقے سے یہ کیسز کنکلوڈ ہوئے ہیں اسی تیزی سے اگر ہمیں اپیلز میں ان کی سنوائی کا موقع مل جائے تو میں سمجھتا ہوں تینوں کیسز میں، ان تینوں کیسز میں یہ ایک ایک دن کا کیس رہ گیا ہے، تو ایک ایک دن کا کیس ہے، اس میں رہائی ملتی ہے اور وہ عید سے پہلے اپنے گھر جاتے ہیں۔ یہ اب عدلیہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمیں وہ اپرچونٹی عید سے پہلے ملتی ہے جب کیسز بوگس ہوں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو، 17 مہینے سے یہ چل رہی ہو۔ تو الیکشنز بھی ہو گئے ہیں، بار بار میں کہتا ہوں، عمران خان صاحب اس میں پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر سکے، تو مقاصد تو پورے ہو چکے ہیں۔ اب جو کیسز میں ہے کچھ نہیں، کیسز جب کھلیں گے اپیل میں شرمندگی ہوگی، پروسیکیوشن کو ندامت ہوگی، اور اس میں عمران خان بیرسٹر آپ نے بتایا جیسے کہ عدلیہ سے توقع تو ہے، عدلیہ سے امید کیا ہے آپ؟ دیکھیں، عدلیہ سے امید ہمیشہ پازیٹیو ہی رکھنی پڑے گی۔ اگر عدلیہ سے امید نہیں رکھیں گے تو ملک نہیں چلے گا، ہمارا نظام نہیں چلے گا، انصاف کا نظام نہیں چلے گا۔ عدلیہ کو مزید جو ہے ایک ایکٹیو رول ضرور ادا کرنا ہے آنے والے دن میں۔ چیف جسٹس پاکستان بھی ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہیں، لاہور کے بھی ہیں، کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو ویو چل رہی ہے جس نے پورے نظام کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہمیشہ سے چلتی رہی ہے۔ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بھی ہوتی رہی، نواز شریف صاحب کے خلاف بھی ہوتی رہی، ان کی بھی پوری کیبنٹ رہی، اب عمران خان صاحب کی بھی پوری کیبنٹ جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں ہے۔ تو یہ اسی میں کیا ساری زندگی گزر جائے گی؟ فوجداری کا نظام اس میں تباہ ہو رہا ہے، عدالتوں کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، جیلیں بھری جا رہی ہیں، اور جتنا آپ قانون اٹھا لیں، میں جو قانون عمران خان کے لیے اٹھاتا ہوں یا زرداری صاحب کا کیس ہوتا ہے یا نواز شریف صاحب کا کیس ہوتا ہے، سو کیا آنے والے وقت میں بھی یہی ہوگا؟ یہ دس ہیز ٹو اسٹاپ۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ بیرسٹر سلمان صدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سائفر کیس کی سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کے واش روم کے اندر کیمرے لگائے گئے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیں، مجھے اس کے اوپر کوئی علم نہیں ہے، میرا خیال نہیں ہے۔ اگر پنجوتا صاحب اس پر کامنٹ کیا ہے تو ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی، مگر سرویلنس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو میں اس پر صرف جنرلی کامنٹ کر سکتا ہوں، میرے پاس کوئی اس کے اوپر انفارمیشن نہیں۔ اچھا، یہ بتا دیجیے گا، کیونکہ اب ایک طرف عمران خان صاحب کی 2 کیسز میں ضمانتیں ہوئی ہیں، دوسری طرف نواز شریف کے جو بیٹے ہیں ان کو تو بری کر دیا گیا ہے، تمام تر مقدمات سے کلین چٹ مل گیا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ، کیسے کمپیریزن اس معاملے کو کرتے ہیں؟ اسی کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہتے ہیں، راتوں رات کیسز بنتے ہیں اور راتوں رات ختم نہیں ہوتا اوور نائٹ۔ سو اسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم ہونی چاہیے، ملک کو آگے بڑھنا چاہیے، اکانومی کو آگے بڑھنا چاہیے، کرمنل جسٹس سسٹم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تھینک یو۔ اگر ایسا ہے تو جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ خان صاحب، یہ بتا دیجیے گا، آج اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں نے جو کے پی کے منسٹر ہیں، جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے علی امین گنڈا پر، ان کے اسکاڈ کو گاڑیوں میں بیٹھنے کی ہدایت کی گئی کہ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ نہیں سکتے، آپ لوگوں کو اجازت نہیں ہے گن کے ہمراہ اسلام آباد کے ان روڈز کے اوپر بیٹھنے کی۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کس نے کہا؟ جو اسلام آباد پولیس کے جو ایس ایچ او ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جتنا یہ آپ کا ہے اتنا ہی کسی بھی پاکستانی کا ہے، پختونخوا کے پختون کا بھی اسلام آباد اتنا ہی ہے جتنا کسی اور علاقے کا ہے۔ اور ایک اور بات میں کر رہا ہوں، پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے خلاف اگر ایسی کوئی حرکت ہوئی، اس کو گرفتار کیا گیا، اس کو پختونخوا میں اچھا نہیں لیا جائے گا، یہ ملک کے لیے اچھی باتیں نہیں ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہوش کے ناخن لیں۔ جی اما جی، اس پہ کیا کریں؟ چیف جسٹس صاحب کے نام لکھا ہے۔ ادھر بیٹے۔